السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آخر کار 20 دن کی کشمکش کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے آج 26 اکتوبر کو نئے ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ بڑی انٹرسٹنگ کہانی چلتی رہی ہے نئے ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری کے معاملے پر۔ جنرل فیض حمید جو موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی ہیں، ان کو وزیر اعظم عمران خان صاحب چھوڑنا نہیں چاہ رہے تھے، اور آج یعنی یہ دوسری ملاقات ہے وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی۔ 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں اسپیشلی اسی موضوع پر، اسی ٹاپک پر۔ فوج نے اپنا ایک نام بھیج دیا تھا جنرل ندیم احمد انجم کا، کہ یہ نئے ڈی جی آئی ایس آئی کے لیے نام وزیر اعظم کو بھیجا گیا کہ وزیر اعظم نوٹیفیکیشن کریں۔ لیکن وزیر اعظم صاحب تھے کہ وہ بضد تھے کہ ایک تو جنرل فیض حمید کو نہیں چھوڑنا چاہ رہے تھے وزیر اعظم، اور دوسرا ندیم احمد انجم پہ بھی وزیر اعظم راضی نہیں ہو رہے تھے۔ بہت ساری اس میں اتار چڑھاؤ آئے۔ 6 اکتوبر کو پہلی ملاقات کی ہے آرمی چیف نے وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ، اور اس میں معاملات طے ہو گئے ہیں۔ پھر 7-8 اکتوبر کو پھر خبریں آنا شروع ہوئیں کہ جی وزیر اعظم نے انکار کر دیا ہے، وزیر اعظم جی ڈٹ گئے ہیں، وزیر اعظم نہیں کرنا چاہتے۔ یہ خبریں ظاہر حکومت کی طرف سے ہی ذرائع کے حوالے سے بیٹ رپورٹر سے چلوائی جا رہی تھیں۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری، عامر ڈوگر جو چیف وہپ ہیں قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کے، اور مختلف وزراء اس پر جو ہے بیان بازی کرتے رہے، اور خبریں بھی حکومت کی جانب سے متنازع قسم کی خبریں چلواتے رہے۔ کبھی یہ بھی خبریں چلواتے رہے کہ وزیر اعظم آرمی چیف کو برطرف کرنا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم نے کسی تقریر میں کوئی اس طرح کا کوئی اشارہ بھی دیا تھا۔ تو یہ ساری کہانیاں، پھر پیرنی کی بات آ گئی کہ جی پیرنی نے وزیر اعظم عمران خان کو منع کیا ہے کہ اکتوبر میں کوئی تقرری بڑی ہائی لیول کی کوئی تقرری یا تبادلہ یا نوٹیفیکیشن، کوئی ایسی چیز نہیں کرنی آپ نے، وہ آپ کے لیے اچھا شگن ثابت نہیں ہوگا، آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ تو وزیر اعظم بضد تھے کہ اکتوبر میں، کیونکہ یہ خبریں آئی تھیں کہ بھئی 21 اکتوبر کو چینج آف کمانڈ ہونی ہے، نئے ڈی جی آئی ایس آئی اپنی چارج سنبھالیں گے۔ فیض حمید جو ہیں موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی، وہ بطور کور کمانڈر پشاور اپنا چارج جا کر سنبھالیں گے۔ یہ پھر 21 کے بعد پھر 25 اکتوبر کی خبریں آئیں، اور 25 اکتوبر کے بعد آج 26 اکتوبر ہے۔ 25 اکتوبر کو بھی یہ خبریں آئی تھیں ذرائع کے حوالے سے کہ چینج آف کمانڈ ہوگی، لیکن 25 گزر گئی، 25 کو بھی نہیں ہوا۔ اس پہ ہم نے صدیق ساجد اور ہم نے بہت سارے پروگرام بھی کیے ہیں، لیکن ساری ظاہر نظریں لگی ہوئی تھی وزیر اعظم ہاؤس کی طرف کہ وزیر اعظم کیا کرتے ہیں۔ وزیر اعظم بضد تھے کہ پھر خبریں چلوائی گئی کہ جی وزیر اعظم نے ڈیمانڈ کی ہے فوج سے کہ مجھے سمری بھیجی جائے، اور 3 نام کم از کم بھیجے جائیں، صرف جنرل ندیم احمد انجم نہیں، ان کے ساتھ 2 اور نام بھی بھیجے جائیں، لیکن اس میں میں پھر ڈیسائیڈ کروں گا۔ لیکن ہم نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا تھا اپنے ویلاگس میں کہ فوج کا یہ طے تھا، یہ فائنل ڈیسیجن تھا، کور کمانڈرز اس کی منظوری دے چکے تھے، آرمی چیف اس نام کی جنرل ندیم احمد انجم کی منظوری دے چکے تھے، اور فوج کی طرف سے یہ فائنل فیصلہ تھا کہ بھائی ڈی جی آئی ایس آئی نئے جو ہوں گے تو وہ ندیم احمد انجم ہی ہوں گے۔ حکومت چاہے اس میں کچھ بھی کر لے، لیکن فوج کا فیصلہ تو ظاہر ہے، فوج کا فیصلہ ہوتا ہے اپنا۔ لیکن اس میں وزیر اعظم جو ضد کر کے بیٹھے تھے کہ جی اکتوبر میں نہیں کرنا چاہوں گا، یا 3 نام بھیجیں، وہ ضد انہوں نے اپنی پوری کر لی آخر کار۔ کہ ایک تو 3 نام انہوں نے منگوا لیے، اور پھر ان کے پاس سمری کہا جاتا ہے کہ 3 ناموں کی گئی۔ لیفٹیننٹ جنرل سرفراز تھے، لیفٹیننٹ جنرل ثاقب تھے، اور لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم۔ 3 نام وزیر اعظم کو بھیج دیے گئے، اور وزیر اعظم صاحب نے پھر تینوں کو بلا لیا، انٹرویوز کیے وزیر اعظم نے۔ یہ تھی تو ملاقات، لیکن وزیر اعظم مطلب ایک فیس سیونگ کے لیے یہ کہنا چاہ رہے تھے، باور کرانا چاہ رہے تھے کہ بھی میں
कठपुतली वज़ीर आज़म नहीं हूँ, बल्कि मैं बाख्तियार वज़ीर आज़म हूँ। मैं अगर DGISI लगाऊंगा तो मैं फ़ौजी अफसरान के, जनरल्स के, लेफ्टिनेंट जनरल्स के इंटरव्यूज़ करूंगा उसमें से। लेकिन हमें पता था ये फेस सेविंग है, करना तो इन्होंने नदीम मोहम्मद अंजुम का ही है, तो आज उनका आखिरकार नदीम मोहम्मद अंजुम का ही किया है। तो वो 40 मिनट की जनरल लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज और लेफ्टिनेंट जनरल साकिब जो हैं उनके साथ मुलाकात की है, 1 घंटे की मुलाकात की है लेफ्टिनेंट जनरल नदीम मोहम्मद अंजुम के साथ। फिर कहा गया कि वज़ीर आज़म सऊदी अरब जा रहे हैं और सऊदी अरब से वापस आएंगे तो या सऊदी अरब जाने से पहले नोटिफिकेशन करके जाएंगे और 25 को चेंज ऑफ कमांड होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वज़ीर आज़म सऊदी चले गए, नोटिफिकेशन नहीं करके गए। सब हैरान थे कि ये क्या हो रहा है। एक तो आसरे लालीपॉप ये देते रहे कि जी सुबह होगा, कल होगा, शाम होगा, आज किसी भी वक्त होगा, इस तरह की खबरें चलवाते रहे। लेकिन वज़ीर आज़म साहब सऊदी अरब से वापस आए और आज उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है। नोटिफिकेशन डिले और नदीम मोहम्मद अंजुम का ही किया। डिले इसलिए किया गया था क्योंकि जिन्नात कहा जा रहा है कि जिन्नात जो है वो बता रहे थे कि जी अक्टूबर में ये ठीक नहीं है काम, और वहाँ पे फालें डाली जा रही थी, जादू टोने किए जा रहे थे, और कहा कभी खबरें आ रही थी कि जी चिड़िए उड़ाए जा रहे हैं बनी गाला से, कबूतरें, और मुलाजमीन को दौड़े लगवाई जा रही थी कि भाई जाओ चिड़िए पकड़ के आओ, और वो चिड़िए उड़ाए जा रहे थे तो वो वापस नहीं आ रहे थे। फिर बनी गाला के जंगलात में से 3 दरवेश जो हैं वो पुलिस ने पकड़ लिए। ये सारी कहानियाँ ये इस तरह की जादू टोने की चलती रही। तनकीद की जद में भी रही हुकूमत, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान स्पेशली, और इस जादू टोने के हवाले से कि भाई जो नून लीग है, मरीम नवाज़ है स्पेशली, या मौलाना फजल रहमान है, या बाकी जो अपोजिशन की जमातें हैं, PDM की जमातें हैं, इन तमाम जमातों ने हुकूमत को आड़े हाथों लिया हुआ था। और तमाम जमातों के बयानात से ऐसा लग रहा था कि वो भी फ़ौज के मौक़िफ़ की हिमायत कर रहे थे। उनका भी ये मौक़िफ़ था कि जी फ़ौज का डिसीजन है और कि अफसरान का तबादला जो है ये आर्मी चीफ़ का अख्तियार होता है, कोर कमांडर्स का अख्तियार होता है। हुकूमत फ़ौज के मामलात में बेजा मुदाखलत न करे, ये मौलाना फजल रहमान ने कहा था कि हुकूमत को बेजा मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। फ़ौज को अपना सिस्टम जो है, अपना निज़ाम जो है, उसके तहत फ़ौज को चलने दिया जाए। तो ये बहुत सारी बातें हुईं, और फिर जनरल नदीम अहमद अंजुम और जनरल फैज़ हमीद के हवाले से कहा जाता था कि एक्चुअली मसला क्या था। मसला ये था कि जनरल फैज़ हमीद पर जो इल्ज़ाम है कि जी इमरान ख़ान को PTI को जितवाने में उनका हाथ है 2018 में, जिसकी मरीम नवाज़ पिटीशन भी कर चुकी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर चुकी है मरीम नवाज़। उसके बाद जनरल फैज़ ज़ाहिर है फिर कोर कमांडर का पेशावर रहेंगे तो उनको कोर कमांड करनी है 1 साल कम अज़ कम। तो अब ये 20 अच्छा, मज़ेदार बात इसमें मैं भूल न जाऊं, ये भी बताऊं कि जो नोटिफिकेशन किया गया है उस पर अमल दरामद होगा 20 नवंबर से। यानी आज के ये जो महीना चल रहा है, 26 अक्टूबर है आज, अक्टूबर में नहीं किया, 26 अक्टूबर को आज की डेट नहीं है, कल की नहीं है, ये नवंबर की 20 तारीख को है। 19 तारीख तक जनरल फैज़ हमीद जो हैं वो DGISI रहेंगे। 19 के बाद वो 20 तारीख को नए DGISI जो हैं वो यानी चार्ज लेंगे, 20 को लें या 21 को, बहरहाल नोटिफिकेशन पर अमल दरामद, यानी नए DGISI जनरल नदीम अहमद अंजुम जो हैं 20 नवंबर 2021 से नए DGISI का चार्ज संभालेंगे। तो वज़ीर आज़म ने यहाँ पे भी अपनी ज़िद जो है, अपनी अना जो है, उसकी तस्कीन को पानी दिया है। तस्कीन की खातिर जो है वो उन्होंने नवंबर तक लेके गया है। फ़ौज ने इस पे कोई रद्द-ए-अमल तो अभी नहीं आया फ़ौज की तरफ से कि उनको कबूल है या नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है नदीम अहमद अंजुम फ़ौज की ख्वाहिश थी, वो हो गए हैं। चलो आज नहीं तो 20 नवंबर से ही सही, लेकिन PM हाउस से जो बयान जारी किया गया है उसमें ये भी मेंशन किया गया है, ये जुमला मेंशन किया गया है कि वज़ीर आज़म को समरी भेजी गई थी, 3 नाम भेजे गए थे, वज़ीर आज़म ने तीनों के इंटरव्यूज़ किए।
یہ لکھا گیا ہے۔ یہ لکھنے کی کیا ضرورت پڑ گئی حکومت کو؟ مطلب فوج کو تھوڑا سا ایک مورال جو ہے ان کا ڈاؤن کرنے کے لیے کہ بھئی حکومت بڑی طاقتور ہے، وزیر اعظم تو طاقتور ہیں جی، کٹ پتلی وزیر اعظم نہیں ہے، یہ فیس سیونگ کے لیے یہ سارا کچھ حکومت نے کیا ہے۔ لیکن حکومت جو وزیر اعظم نہیں کرنا چاہتے تھے یا نہیں ہٹانا چاہتے تھے فیض حمید کو، تو اس میں وزیر اعظم کامیاب کم از کم نہیں ہوئے۔ کامیاب اس لڑائی میں فوج ہی ہوئی ہے۔ انہوں نے اپنا فیصلہ جو کیا تھا جنرل ندیم احمد انجم کا وہی منوا لیا ہے۔ وزیر اعظم نے یہ بھی تجویز دی تھی کہ جی آئی ایس آئی کو کور کا درجہ دیا جائے، اور فیض حمید جو ہیں وہ یہاں پہ آئی ایس آئی میں بیٹھ کر کور کا جو کورس ہے ان کا جو ہے 1 سال کا وہ یہاں پہ کر لے۔ اس پر ٹیکنیکلی قانونی پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا۔ تو بھئی آئی ایس آئی تو جواب دہ ہوتی ہے وزیر اعظم کو، تو پھر آئی ایس آئی میں کور میں جو ہے ظاہر سویلین نہیں ہوتے، آئی ایس آئی میں سویلین بھی ہوتے ہیں، ایک کرنل بیٹھا ہے تو ساتھ میں کوئی ڈائریکٹر ڈپٹی ڈائریکٹر وہ سویلین بھی ہوتے ہیں، تو یہ کیسی کور ہوگی جس میں سارے فوجی نہیں ہوں گے اور سویلین بھی ہوں گے؟ تو یہ ٹیکنیکلی اچھا وہ جواب دہ کس کو ہوں گے؟ وزیر اعظم کو، اور ساری کور ہوتی ہیں جواب دہ آرمی چیف کو، تو یہ پہلی کور ہوگی جو وزیر اعظم کو جواب دہ ہوگی۔ تو یہ بڑا ایک تضاد چیزوں میں آ رہا تھا، تو وہ بھی فوج نے بھی اس کی مخالفت کر دی تھی، فوج نے بھی اس کو مسترد کر دیا تھا کہ یہ بھئی ایک شخص کو فائدہ دینے کے لیے جنرل فیض حمید کو آپ پورے سسٹم کو تو بدل نہیں سکتے۔ تو بہرحال فوج کی اس میں کہہ سکتے ہیں کہ کامیابی ہوئی ہے کہ انہوں نے جو فیصلہ کیا تھا اس پر حکومت عمل درآمد کرنے پر آج جو ہے حکومت نے کر دیا ہے عمل درآمد، مجبور لفظ نہیں کہوں گا لیکن حکومت نے نوٹیفیکیشن کر دیا ہے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔